آپ کا میزبان چودھری پرویز ڈڈیال کشمیر نیوز میں آج موجود ہوں جی فاطمہ آباد اصلی ریلی آئی جی انہاں راجگان راجہ عارف صاحب نے انہاں ریلی آندی ہے راجہ علی زمان ایڈوکیٹ صاحب انہوں نے آج جلسہ ہے میٹنگ ہے بس ریلی ہے آسن نال اندر جانے علی زمان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں علی زمان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں علی زمان تیرے جانثار ہیں بے شمار بے شمار علی زمان قدم بڑھاؤ علی زمان تیرے جانثار ہیں علی زمان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں علی زمان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں علی زمان تیرے جانثار بے شمار بے شمار علی زمان تیرے جانثار بے شمار بے شمار علی زمان تیرے جانثار بے شمار بے شمار علی زمان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں علی زمان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں راجہ عارف صاحب راجہ طارق صاحب اور ان کے ساتھ آنے والے تمام معزز مہمانوں کو جو کہ ادا کر رہے ہیں اسے شامل اپنی جگہ ہے جان سجانا خرچہ آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ اہلیان محمد کو راجہ تحصیل پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت پنڈال سجایا ہے اس کے علاوہ آپ دوستوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا جیسا کہ آج الیکشن کا دور ہو رہا ہے زیادہ لمبی بات پہ نہیں کروں گا لیکن دو تین کام کی باتیں کروں گا جیسا کہ آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہر پارٹی کے نظریات کے متعلق کہ نظریات اور جماعتوں کا بیڑا گرک ہو چکا ہے رات کو کوئی ادھر ہوتا ہے صبح جب اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے پی ٹی آئی جوائن کر لیا ہے اور جب صبح دوسری رات کو سوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تیسرے دن وہ نون لیگ اس نے جوائن کر لی ہے الیکشن کا دور ہو رہا ہے ہر طرف ہر بندہ اپنی اپنی کمپین کر رہا ہے دو تین صرف کام کی باتیں اور حقائق کے حوالے سے آپ کو آگاہ کروں گا کہ آپ اہلیان فاطمہ آباد نے نہ صرف خوبصورت پنڈال سجایا ہے بلکہ خوبصورت شخصیت علی زمان راجہ کا انتخاب بھی کیا ہے جیسا کہ نظریات کے حوالے سے تو آپ سب کچھ دیکھ چکے ہیں لیکن میں ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر تخت پہ یزید بیٹھا ہو اور نظریہ بے شک قرآنی کیوں نہ ہو لیکن وہ وہی چیزیں امپلیمنٹ کرائے گا وہی چیزیں فیلڈ میں لائے گا جو اس کا اپنا دل اور اس کا اپنا ضمیر مانتا ہوگا پارٹیوں کے نظریات تو آپ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ ڈڈیال کے اندر قمر زمان گجر 2011 کے الیکشن میں نے افسر شاہد صاحب کو ووٹ دی اور تقریباً کوئی 6 ماہ بعد ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کس طبیعت کے شخص ہیں ان کو چھوڑ کے الحمدللہ علی زمان راجہ کے ساتھ 2011 کے ساتھ چل رہا ہوں علی زمان راجہ کو اگر پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا پارٹی کی طرف سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے لیکن علی زمان راجہ جو آپ سب جانتے ہیں میں بھی بخوبی واقف ہوں کہ وہ دوستوں کے دوست ہیں اور ہمیشہ انہوں نے مظلوموں کا ساتھ دیا ہے اگر آپ میں سے مجھ میں سے کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہو اور ڈڈیال ان کے پاس ان کے دفتر چلا جائے تو بلکہ رات کو جس ٹائم بھی کال کی جائے کوئی بھی مسئلہ ہو ان کو آپ یاد کریں الحمدللہ آپ کا فون اٹھائیں گے اگر فون نہ اٹھایا کسی وجہ سے بزی ہوں تو آپ کو یہ کال بیک لازمی کریں گے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ سب دوست بھی میری طرح ہر وقت ان کے ساتھ چلیں بلکہ ان کو کامیاب کرنے کے لیے بھی اپنی کمپین چلائیں اپنے ہمارے جو بھی جانے والے ہیں جو ہمارے دوست اصحاب ہیں کہ جو لوگ لالچ میں آتے ہیں کہ اپنی نقطہ بمبا بھارت اگر علی زمان صاحب وہ ہمیں نہیں دے سکے یا نہیں کر سکے تو اس میں سمجھتا کوئی ممانت نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے کہ میاں صاحب کا بھی کہنا ہے کہ بغیر
اس کا پورا ساتھ حاضر ہوتا ہے. تو کوشش ہے کہ وہ انشاءاللہ میری کمپین کا حصہ بنیں گے اور آئیں گے. اہلیان ڈیری، خادم آباد، انکر، گنجور، کنڈور، میں آپ سب کا بہت مشکور و ممنون ہوں. میرے ساتھ جو میرے بھائی یہاں پہ تشریف فرما ہیں، میرے انتہائی قابل احترام بھائی ممبر رزاق صاحب، قمر گجر صاحب، راجہ عارف صاحب، راجہ خان صاحب، چودھری مزمل صاحب، چودھری لیاقت صاحب، خواجہ عارف صاحب، راجہ خان صاحب، چودھری آصف صاحب، خواجہ بنارس صاحب، دیگر بے شمار یہاں پر میرے بزرگ، میرے نوجوان، میں نوجوانوں کا خصوصی طور پر بہت مشکور ہوں جو دن رات محنت کر رہے ہیں اور انتہائی جذبے کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. ملک حسن صاحب، راجہ ارون صاحب، میرے انتہائی قابل احترام ممبر فضل حسین صاحب کے صاحبزادے، جتنے بھی میرے قافلے کے روح رواں ہیں اور جو انتہائی محنت و مشقت سے اس کمپین کا حصہ بنے ہوئے ہیں، میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آج آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ بہت محنتی ہیں، آپ بہت نڈارے ہیں، اور جس انداز میں آپ نے خوبصورت انداز میں جس انداز میں آپ کمپین کر رہے ہیں، اس کے لیے میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں. اور میں نے اس دن بھی پریس کانفرنس میں یہ بات کہی تھی کہ ہم نے اس حلقے کے اندر بھائی چارے کو رواج دیا ہے، محبت کو رواج دیا ہے، پیار کو رواج دیا ہے، اور اس کا دامن ہم نے نہیں چھوڑنا ہے. ہم نے اللہ کی مہربانی سے اس حلقے کے اندر امن پیدا کرنا ہے، ہم نے خوشحالی لانی ہے، اس حلقے کے اندر بھائی چارے کو رواج دینا ہے. میرے قافلے میں جتنے بھی میرے عزیز ہیں، یہ سہیل نواز صاحب میرے قافلے کے اندر شامل ہیں، یہ میرے بہت ہی پیارے قسم کے کارکن ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں. میں سب کا شکر گزار ہوں. اگر کسی کا نام میں نہ لے سکا تو میں معذرت چاہوں گا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے اس خطے کے اندر، اس ریاست کے اندر جب میں نے سیاست کا آغاز کیا تو میرے سامنے دو چیزیں تھیں. ایک میری اس ریاست کی آزادی تھی اور دوسرا میری اس ریاست کے اندر بسنے والے لوگوں کی حقیقی آزادی تھی. اور وہ حقیقی آزادی ان کی اس بات میں پناہ تھی کہ دنیا کے اندر جو دو بڑے طبقے ہیں ان میں ایک طبقہ ظالم کا ہے اور دوسرا طبقہ مظلوم کا ہے. تو میں نے زمانہ طالب علمی سے لے کر میں نے جو انتخاب کیا، میں نے تحریک آزادی کے یہ کشمیر کے ساتھ، اور جو میں نے رشتہ جوڑا وہ میں نے مظلوم کے ساتھ جوڑا اور ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا. اور میں اس بات پہ خوش ہوں، پراؤڈ ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، مجھے اللہ تعالیٰ نے قوت دی، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس بات پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ میرے علاقے کے لوگ، میں جہاں کھڑا ہوں یہ میری پٹوار ہے، میں اپنی پٹوار کے اندر کھڑا ہوں اور اس کے ارد گرد جتنے بھی مضافات ہیں یہ سارے چہرے مجھ سے کوئی بھی ناشنا نہیں ہے، سب میرے اشنا چہرے ہیں. اور ان میں سے کوئی بھی چہرہ ایسا نہیں ہے جو
یہ کہے کہ جو میں نے بات کیا درست کیا یا غلط کی ہے۔ جب بھی مقابلہ ہوا، جب بھی کسی ظالم نے زیادتی کی، جب بھی کسی مظلوم کو دھتکارا گیا، چاہے وہ کوئی بھی دور ہوا ہو، اللہ کی مہربانی سے راجہ علی زمان نے ڈٹ کر مظلوموں کا ساتھ دیا اور جب تک زندہ ہوں ساتھ دوں گا۔ میں نے بہت سارے دور دیکھے، میں نے ہر دور کے اندر ظلم بھی دیکھا، مظلومیت بھی دیکھی، میں نے بے گناہ لوگوں کے جگہوں پر قبضے ہوتے دیکھا، میں نے بے گناہ لوگوں پہ پرچے ہوتے دیکھا، میں نے بے گناہ لوگوں کو حوالاتوں کے اندر جاتے ہوئے دیکھا، میں نے بے شمار لوگوں کو ایسے دیکھا جن کے بازو ٹوٹے ہوئے تھے، پرچے نہیں ہو رہے تھے۔ بیٹھے ہوئے یہاں پر وہ لوگ جن کے متعلق میں یہ باتیں کر رہا ہوں، لیکن میں نے اللہ کی مہربانی سے ہمیشہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے مجھے کبھی اقتدار کا چسکا نہیں پڑا ہے، اور اللہ کرے میں لوگوں کی خدمت کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، لوگوں کی مدد کے لیے مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں میں مظلوم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے لیے میرے راستے میں بے شمار رکاوٹیں آئی، کوئی تھانہ ایسا نہیں ہے، کوئی جیل ایسی نہیں ہے جس میں میں سیاسی قیدی نہیں بنا، لیکن اس خطے کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے حقوق کے لیے میں نے ہمیشہ جنگ لڑی ہے، اور آج سے نہیں 70 سے لے کر وہ پچھلے 2-3 ادوار تو مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن 85 میں نے گریجویشن کر لی تھی، 85 سے لے کر آج تک جتنی بھی حکومتیں بنی ہیں میں نے ان تمام حکومتوں کا مقابلہ کیا ہے۔ کسی حکومت کے دور میں 302 کے مقدمے بنے، کسی حکومت میں قتل لوگوں نے کیے، مقدمے ہم پہ بنے، کسی دور میں ہم نے شاملات اور خاصہ کے خلاف جنگ لڑی، ہم نے لوگوں کے حقوق کے لیے ہر دور کے اندر جنگ لڑتا رہا ہوں، اور اس دور کے اندر خصوصی طور پر میں یہ کہوں گا، میرے عزیز نے یہ بات کی، میں نے اللہ کی مہربانی سے اس حلقے کے اندر جب نون لیگ بننے جا رہی تھی تو اس وقت میں نون لیگ کے ساتھ شامل تھا، اور جب یہاں پر نون لیگ بنی تو اس کا پہلا جو عہدیدار بنے ان میں سے میں پہلا عہدیدار تھا جو مرکزی جوائنٹ سیکرٹری کی حیثیت سے۔ اس حلقے کے اندر 2011 کا میں نے الیکشن لڑا، اس حلقے کے اندر نون لیگ کی میں نے تنظیم سازی کی، سب سے پہلا تحصیل کنونشن میں نے نون لیگ کا اس حلقے کے اندر کروایا۔ جب گزشتہ الیکشن آیا تو میں نے پارٹی کے لیے قربانی دی، میں نے ایک ایسے شخص کی حمایت کی جس کے متعلق مجھے اندازہ بھی تھا، لیکن میں نے جماعت کے لیے بڑی قربانی دی، اور میں نے اپنی بساط سے بڑھ کر